تو ناظرین بیسکلی قیامت کی نشانیوں کی جو اقسام کی جاتی ہیں وہ 3 قسموں کی جاتی ہیں، یعنی ان کے مکمل ہوئے بغیر قیامت نہیں آئے گی۔ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی اور ان پر فخر کیا جائے گا، یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں یہ غمزدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی۔ اولاد غم اور غصے کا موجب ہوگی، ناقابل اعتماد لوگوں کو لوگ امین بنائیں گے۔ بے شک قیامت کے آثار اور نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی ولادت کثرت سے ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو ہمارے سامنے واضح طور پر ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہوتی آ رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی برائی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں قیامت کی نشانیاں، اور اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایپیسوڈز پہلے بھی ملاحظہ کیے ہیں، ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک ایک قیامت کی نشانی پر ڈیٹیل سے کلام کرتے ہیں، تفصیل سے کلام کرتے ہیں، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم قیامت کی نشانیوں کے اقسام کے بارے میں سنیں گے، اور مجموعی طور پہ جو مختلف نشانیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین بیسکلی قیامت کی نشانیوں کی جو اقسام کی جاتی ہیں وہ 3 قسموں کی جاتی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں 3 اقسام میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانیاں وہ ہوتی ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئیں، یعنی انہیں علامات بعیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کی دوسری قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نشانی کی جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئیں بلکہ زیادہ ہوتی رہیں، مسلسل بڑھتی رہیں، چلتی رہیں اور ہم تک بھی پہنچتی رہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسری نشانی کون سی ہوتی ہے؟ تیسری قیامت کی وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو قیامت کے بالکل عین قریب کے وقت ہوں گی، یعنی ان کے مکمل ہوئے بغیر قیامت نہیں آئے گی۔ جی ہاں ناظرین، یہ قیامت کی 3 نشانیاں ہیں، اور اس میں سے جو دوسری نشانی، دوسری قسم جو بیان کی گئی قیامت کی نشانیوں کی، وہ یہ تھی کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی لیکن وہ ختم نہیں ہوں گی، وہ زیادہ تر بڑھتی جائیں گی، بڑھتے بڑھتے مسلسل وہ چلتی رہیں گی۔ انہی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے۔ ان کی لسٹ ویسے تو بہت لمبی ہے، کافی طویل جو ہے وہ قیامت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر ہم نے کچھ احادیث چنی ہیں آپ کے لیے، اور ہم آج آپ کے سامنے 7 احادیث منتخب کر کے لے کر آئے ہیں، اور وہ 7 احادیثوں کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ قیامت کی مجموعی طور پر کیا کیا نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے کی سب سے پہلی حدیث پاک یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب میری امت 15 باتیں اپنا لے گی، 15 طریقے کی چیزیں اپنا لے گی تو وہ مصیبتوں میں گھر جائے گی، یعنی مسلسل پے در پہ ان پر مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی نشانی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ غنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ جائیں گے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا جبکہ ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے بندہ اچھا سلوک رکھے گا اور باپ سے بد سلوکی کرے گا، مساجدوں میں لوگ آوازیں بلند کریں گے، شور مچائیں گے، اور ذلیل ترین لوگ، یعنی معاشرے میں جو ذلیل سمجھے جانے والے لوگ ہیں، وہ حکمران بن جائیں گے۔ انسان کے شر سے ڈر کر اس کی عزت کی جائے گی، جی ہاں، انسان کے شر سے ڈر کر اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا۔ حضور آگے فرماتے ہیں کہ گانے بجانے والی لونڈیاں یہ بڑھنے لگیں گی، ان کی تعداد بڑھنے لگے گی، گھروں میں گانے بجانے والے آلات رکھے جائیں گے، ساز و سامان رکھا جائے گا، اور اس امت کے بعد والے لوگ، یعنی بعد میں آنے والے لوگ، اپنے پہلے لوگوں پر، سلف صالحین پر لعنت کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے۔ تو اس وقت لوگوں کو چاہیے، حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ سب ہونے لگے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ سرخ آندھی اور زمین میں دھسنے اور چہروں کے مسخ ہونے، یعنی بدل جانے کا انتظار کریں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اس حدیث کریمہ کے اندر کچھ نشانیاں بیان کی گئیں۔ آئیے دوسرے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ قتل ہونے والے مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ ایسے بھی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ آخر یہ معاملہ ہوگا کیسے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکثرت خون بہانا لوگوں کی فطرت میں شامل ہو جائے گا، قاتل اور مقتول دونوں جو ہے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی کچھ نشانیاں قیامت کی بیان کی گئی ہیں۔ اگلی جو حدیث پاک ہم سنانے جا رہے ہیں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے شخص کو عار اور شرمندگی دلائی جائے گی۔ جی ہاں، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، ان کو شرمندگی دلائی جائے گی اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی اہل علم حضرات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، پہلے کے دور میں انسانوں کی بہت زیادہ عمریں ہوا کرتی تھیں، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانوں کی 60 70 80 90 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا کہ انسان کی عمر جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ناظرین، مزید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینہ اور سال اور غلہ اور ثمرات میں بے برکتی اور کمی رونما ہو جائے گی۔ ناقابل اعتماد لوگ جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ناقابل اعتماد لوگوں کو لوگ امین بنائیں گے، اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ ہجر عام ہو جائے گا۔ جب یہ لفظ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہجر کا کیا معنی ہے؟ ہجر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل یعنی خون خرابہ زیادہ ہو جائے گا، اور مزید فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی اور ان پر فخر کیا جائے گا، لوگ جو ہے وہ ناز کریں گے بڑی بڑی بلڈنگوں پر، یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں یہ غمزدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی، ظلم، حسد اور لالچ کا دورہ ہو جائے گا، علم کے سوتے خشک ہو جائیں گے، جہالت کا سیلاب امڑ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اولاد غم اور غصے کا موجب ہوگی، اپنے والدین کو غصہ دلانے والے کام کرے گی، اور موسم سرما میں گرمی یہ زیادہ ہو جائے گی۔ حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ موسم سرما کے اندر تو بہار والا موسم ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ موسم سرما میں گرمی ہوگی، یہاں تک کہ بدکاریاں اعلانیہ ہونے لگیں گی، کھلم کھلا جو ہے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان حالات میں زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کے اندر بھی بہت ساری قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا۔ اگلی جو روایت آپ کے سامنے ہے وہ ہے حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقیہ زیادہ ہیں اور قاری قرآن کم ہیں، اور اس زمانے میں قرآن کے حروف سے زیادہ ان کی حدود کی نگہداشت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پر عمل کیا جاتا ہے، اور مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں، خطبہ مختصر اور نماز لمبی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں، باعمل لوگ پائے جاتے ہیں، اور قرب قیامت کے وقت ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس میں فقیہ لوگ کم ہو جائیں گے اور قاری قرآن تو زیادہ ہوں گے۔ قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی مگر ان کے حدود کو پامال کیا جائے گا، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی لیکن کوئی دینے والا نظر نہیں آئے گا، تقریریں بڑی بڑی لمبی اور چوڑی ہو جائیں گی لیکن نماز مختصر سی پڑھی جائے گی، اور لوگ اعمال سے زیادہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں گے، لوگ بے عمل ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ اگلی جو روایت ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب
دیگر اقوام تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے یہ ہمارا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، البتہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ناکارہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بزدلی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا ناظرین کہ جس وقت یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی علم ایسا بھی ہے جس سے قرب قیامت کے بارے میں جانا جا سکے؟ قیامت کتنی قریب ہے یہ ہمیں پتہ چل سکے، کیا کوئی ایسا علم بھی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے کچھ آثار اور علامتیں اور نشانیاں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اولاد نافرمانی کے سبب والدین کے لیے غم اور غصے کا باعث ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی اور بدکاروں کا طوفان برپا ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامتوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ خیانت کرنے والے کو امین اور امین کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے مزید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں سے ناتا توڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کرتے ہوئے حضور مزید فرماتے ہیں کہ ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت ان کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، ہر بازار کی قیادت ان کے بدمعاشوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ مومن شخص یعنی نیک امانت دار آدمی اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلق رکھیں گی۔ آگے فرمایا ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ مسجدیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، ان کے ممبر عالی شان ہوں گے۔ ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد کر دیا جائے گا اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات اور نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا اور شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا۔ مزید حضور فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بات بھی ہے کہ مختلف اقسام کی شرابیں پی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے بس یہیں تک بس نہیں کیا، حضور مزید فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور علامتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ معاشرے میں پولیس والوں، چگل خوری کرنے والوں اور تانا بازوں کی بہتات ہوگی، یعنی کثرت سے یہ لوگ پائے جائیں گے۔ آگے مزید فرمایا کہ ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار اور نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی ولادت کثرت سے ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ برے لوگوں کا رتبہ بلند اور نیکوکاروں کا رتبہ گرا دیا جائے گا۔ بحث و مناظرہ عام ہو جائے گا، لوگ بحث کریں گے، مناظرے کریں گے، لیکن عمل پر تالے پڑ جائیں گے۔ لوگوں میں مسنات پڑھی جائے گی، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مسنات کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب
یعنی اس کی تعلیمات کے خلاف جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ مسنات ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی آواز بلند نہیں کرے گا۔ گویا قرآنی تعلیمات کی کھلی مخالفت پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو ہمارے سامنے واضح طور پر ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہوتی آ رہی ہیں اور ہوتی رہیں گے، مگر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی برائی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پڑوس والوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے، ایمان پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی نشانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے